السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشعراء، کیا پڑھیں گے اس کو؟ سورۃ شعراء نہیں کہنا، شعراء، ان کے اوپر آپ زبر بولیں گے۔ سورۃ الشعراء مکیہ، سورۃ الشعراء جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ طاسین، میم کے اوپر جو شد ہے، سین میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی مطالب اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور تلکا، یہ آیات الکتابی، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین واضح کی۔ بامحاورہ ترجمہ، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، یہ آیتیں واضح کتاب کی ہیں۔ لعلک شاید کہ آپ، باخع نفسک، ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، جب آپ عربی سنتے ہیں نا، سنتے ہوئے سپوز آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے یہ لفظ ادا نہیں کرنا آتا، تو آپ کو یہاں چاہے 10 بار رکنا پڑے، آپ نے اسی کی بار بار کریکشن کرنی ہے۔ مطلب آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ہیں جو میں اور طرح سے پڑھتی تھی اور میں نے اور طرح سے سنے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے۔ اس پہ آپ لوگ جو تو آپ سامنے بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں، انڈر لائن کرتے جایا کریں کہ یہ والے الفاظ مجھے نہیں آتے، بعد میں میری اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے جو آن لائن لیتے ہیں وہ بار بار یہاں اس کو زوم کر کے روک کر بار بار اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی بہترین عربی ہو سکتی ہے، تلفظ، زبر، زیر پیش آپ کی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے، عربی نہیں آئے گی تو ترجمہ نہیں آئے گا، ترجمہ نہیں آئے گا تو تشریح نہیں آئے گی، تشریح نہیں آئے گی تو آپ سمجھے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کہ نہیں، تکونو ہوتے وہ سب، مؤمنین سب ایمان لانے والے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید کہ آپ اپنی جان کھو دیں گے۔ اچھا، یہ سورۃ الشعراء جو ہے، اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی، اس میں اس تڑپ کا، اس ہمدردی کا اظہار ہے۔ ہمدردی اس حد تک تھی کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، کس میں کہ وہ مومن بن جائیں، سارے ہی مومن بن جائیں، یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپ تھی۔ ان نشاء، شاء اگر ہم چاہیں، ننزل تو ہم اتار دیں، نازل کر دیں، علیہم من السماء ان پر آسمان سے، آیا کوئی نشانی، فظلت پھر ہو جائیں، اعناقہم ان کی گردنیں، لہا اس کے لیے، خاضرین سب جھکنے والے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسا نشان اتار دیتے، ایسی آیا، ایسی کوئی نشانی اتار دیتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، جھک جاتی، یعنی جسے مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ رہتا، ایسی ہم کوئی نشانی نازل کرتے، لیکن اس طرح جبر کا پہلو شامل ہو جاتا، جبکہ ہم نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش بھی ہو جائے اور
کام بھی ہو جائے، اس لیے ہم نے ایسی نشانی بھی اتارنے سے گریز کیا کہ جس سے ہمارا یہ قانون متاثر ہو، اور صرف انبیاء اور رسل بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ وما اور نہیں تاتیہم آتی ان کے پاس من ذکرن کوئی نصیحت من الرحمانی رحمان کی طرف سے۔ عربی ذرا غور سے دیکھیے گا، وما یاتیہم من ذکر من الرحمانی، ٹھیک ہے، محدث نئی، الا مگر کانو وہ تھے، عنہ اس سے، معرضین سب اعراض کرنے والے۔ وما یاتیہم من ذکر یقیناً ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی وہ اس سے روگردانی کرنے والے بن جاتے، روگردانی کرنے والے، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ فقد تو بے شک کذبوا وہ سب جھٹلا چکے، فسیأتیہم تو جلد ہی وہ آئے گا ان کے پاس، انباء خبریں، ما جو، کانو وہ سب تھے، بھی اس سے، یستہزئون مذاق اڑاتے۔ فقد کذبوا فسیأتیہم یقیناً ان لوگوں نے جھٹلایا، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مسخرہ کیا کرتے تھے۔ تکذیب کے معنی ہے یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا کیا، تکذیب کی، فقد کذبوا انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، یہی ہے نا۔ تکذیب کے نتیجے میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، جسے وہ ناممکن سمجھ کر مذاق کرتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے، جیسے کہ کئی قومیں اس سے تباہ و برباد ہوگی، اور آخرت میں بھی اس سے کسی صورت میں چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے اولم اور کیا نہیں، یرو ان سب نے دیکھا، الی الارض زمین کی طرف، کم کتنی، انبتنا ہم نے اگائے، فیہا اس میں، من کل زوج ہر قسم کے زوج، عمدہ مطلب من کل زوج ہر قسم، کریم عمدہ، اور ایک اور زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑے، زوج جوڑے، 20 جوڑے کس قدر اگائے ہیں۔ زوج غور کریے گا، زوج کے دوسرے معنی یہاں صنف اور نوع کے کیے گئے ہیں۔ قسم جو پہلے میں نے ترجمے میں کیا تھا، ہر قسم کی چیزیں ہم نے پیدا کی جو کریم ہے، یعنی انسان کے لیے فائدہ مند اور یا باکثرت ہے، جس طرح غلہ جات ہے، پھل میوے حیوانات وغیرہ ہے۔ ان یعنی اس میں زوج کا معنی قسم بھی ہے، زوج کا معنی کریم بھی ہے، ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے یا ہر قسم کے چیزیں بنائی۔ ان بے شک، بلا شبہ، فی ذالک اس میں، لآیہ یقیناً نشانی ہے، وما اور نہیں، کانا ہے، اکثرہم ان کے اکثر، مؤمنین اکثرہم مؤمنین ایمان لانے والے، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ کیسے نشانی؟ جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یقیناً بہت ہی غالب، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب نادا آواز دی، ربک آپ کے رب نے، موسیٰ کو، حمزہ ہے یہاں پر، عین نہیں ہے، جھٹکا لگیں گے، تل قوم الظالمین کہ تم آؤ ظالم لوگوں کے پاس۔ جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کی قوم، الا تتقون کیا نہیں وہ ڈرتے۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کر دیا، اور ہمیں اس کی وضاحت میں بالکل بھی نہیں جانا، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کوئی نئی چیز آئے گی تو بتا دیں گے۔ آپ نے عربی پہ فوکس کرنا ہے اور اس کے لفظی اور با محاورہ ترجمے پہ فوکس کرنا ہے۔
قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان یکذبون کہ وہ سب مجھے جٹلائیں گے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ تو مجھے جٹلائیں گے۔ وَيَضِيقُ اور وہ تنگ ہوتا ہے صدری میرا سینہ، وَلَا يَنطَلِقُ اور نہیں وہ چلتی لسانی میری زبان، فَأَرْسِلْ سو تو بھیج یا ہارون ہارون کی طرف۔ وَيَضِيقُ صدری موسیٰ کہنے لگے میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، پس تو ہارون کی طرف بھی بھیج۔ کیا بھیج؟ وہی بھیج، وہی جو کہ ہم نے پیچھے صورت میں بھی پڑھا تھا، جہاں پر تھا نا رب اشرح لی صدری والی دعا تھی، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کا علیہ مجھ پر، لہم کی ضمیر جاری ہے فرعونیوں کی طرف، اور ان کا مجھ پر ذنبٌ ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ میں ڈرتا ہوں ان یقتلون کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے۔ ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، یعنی ان کا میرے ذمے ایک گناہ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ کون سا گناہ تھا؟ جو ایک قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کے قتل کیا تھا۔ قال کہا کلا ہرگز نہیں، فاذهبا تم دونوں جاؤ، بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا بے شک ہم معکم مستمعون تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کیا ہرگز ایسا نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، مطلب وہ آپ کو مار نہیں ڈالیں گے، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی تم جو کچھ کہو گے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہے گا ہم اسے سن رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں فریضہ رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ ساتھ ہوتا ہے جس طرح اس کے شان کے لائق ہے۔ آپ کہیں گے اللہ کیسے ساتھ ہے؟ کہ اللہ ساتھ ساتھ جاتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جیسے شان کو لائق ہے اللہ ویسے ساتھ ہوتا ہے، یا نصرت، مدد، معاونت کی معیت اس سے مراد ہے کہ تم جاؤ گے تو ہمیں تمہیں مدد دیں گے۔ فَأْتِيَا پھر تم دونوں آؤ فرعون کی طرف تک، فَقُولَا تو دونوں کہو اِنَّا بے شک ہم رسول رب العالمین رسول ہیں رب العالمین جہان والوں والے رب کے رسول ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، ان ارسل یہ کہ تو بھیجتے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ قالا اس نے کہا فرعون نے علم کیا نہیں نربی کا ہم نے پالا تجھے، سب سے پہلے تو وہ بات یاد آئی کہ ہم نے نہیں پالا تجھے، فینا اپنے میں، ولیداً بچہ، ولبثت تو ٹھہرا رہا فینا ہم میں من عموری کا اپنی عمر کے ساتھ، سنینا کئی سال۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے تھے؟ یہ بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، کیسے پالا تھا، کس طرح سے آئے۔ وَفَعَلْتَ اور تو نے کیا، وَفَعَلْتَ اور تو نے کیا، فَعْلَتَكَ الَّتِي اپنا وہ کام جو فعلتا تو نے کیا، وَأَنْتَ اور تو من الکافرین ناشکروں میں سے ہے۔ کتنی شرمندگی ہو رہی ہوگی، کیونکہ بندہ تو مار کے گئے ہوئے تھے نا، اور جان بوجھ کے تمہارا بھی نہیں تھا، اور فرعون دیکھیں وہ سب سے پہلے تو وہ بات یاد کروا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تو وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے، مطلب ہم نے ہی تجھے پالا، کھلایا پلایا، تو ہی ہم میں جوان ہوا، ہمارے گھر میں پل کے تو نے ہمارا ہی بندہ مار دیا، اور تو ناشکروں میں سے ہو گیا۔ کہتے ہیں نا جس نمک حرام، عام طور پر لوگ کہتے ہیں، یعنی وہی بات ہے کہ تو ناشکرا نکلا نا، مطلب نمک حرام نکلا۔ اور کافر کے معنی ہے انکار کرنا، اور کافر کا معنی بھی ناشکری کرنا بھی ہے، تو یہاں پر ناشکروں کے معنوں میں آئے گا، کافروں کے معنی میں نہیں آئے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو کافر نہیں تھے،
کافر تو وہ بندہ تھا نا، فرعون تھا، اس کی قوم تھی. یہ نشکروں کے معنی میں آئے گا. اور گھر میں جو جس کو پال کر رکھتا ہے اور پھر وہ اس کی بات نہ مانے یا اس کے الٹ نکل آئے، ادھر سے تو وہ کہہ رہا تھا فرعون رب العالمین ہوں میں، اور ادھر سے یہ اور رب کا پیغام لے کر، یہ رب العالمین کا پیغام لے کر آیا، برعکس ہو گیا نا سارا کچھ. تو وہ سمجھے کہ آستین میں جیسے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ایک سانپ پالا ہے. اور جبکہ حق اور یہاں پر باطل کا مارکا تھا، یہ حق اور باطل کی بات تھی. قال کہا فعلتها، قال کہا فعلتها میں نے کیا اسے، اذن وانا اس وقت جب میں من الضالین گمراہوں میں سے تھا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ والی جو آپ مجھے بات یاد کروا رہے ہیں نا، وہ والا کام میں نے یا وہ گناہ یا وہ غلطی میں نے اس وقت کی تھی جب میں گمراہوں میں سے تھا. گمراہ کا مطلب ہے نادان تھا، مجھے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، ٹھیک ہے، یعنی جب کہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یوں کہہ لیں. ففررت، ففررت پھر میں بھاگ گیا، منکم تم میں سے، تم سے، لما جب خفتکم میں ڈرا تم سے، وابا فوہبا پھر عطا کیا لی مجھے، ربی میرے رب نے، حکما وجعلنی حکم اور اس نے بنایا مجھے، من المرسلین رسولوں میں سے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، نادانوں میں سے تھا، مجھے نہیں سمجھتی، یعنی یہ قتل ارادتاً میں نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو ایک گونسا تھا، مکہ تھا جو مارا تھا جس سے اس کی موت واقع ہوئی تھی. یہ واقعہ بھی نبوت سے پہلے کا تھا، جبکہ مجھ کو علم کی یہ روشنی تو اس وقت دی نہیں گئی تھی. پھر جب مجھ سے یہ ہوا تھا تو میں ڈر کر بھاگ گیا تھا. پھر مجھے میرے رب نے، جب میں یہاں سے بھاگ کر گیا تھا، اس کے بعد جا کے مجھے میرے رب نے مجھے حکم اور علم دیا اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا. یعنی جو کچھ ہوا اپنی جگہ، لیکن اب میں اللہ کا رسول، اگر میری اطاعت کرے گا تو بچ جائے گا، ورنہ ہلاکت تیرا مقدر. وَتِلْكَ اور یہ نعمت احسان، تمنّہا تو جتلا رہا ہے اسے، علیہ مجھ پر، ان عبدتا کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل کو. وَتِلْكَ اور مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. یعنی یہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ اپنے گھر میں رکھ کر میری پرورش کی، حالانکہ اس کا سبب خود تیرا ظلم و ستم تھا. بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا تھا. اگر تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع نہ کر رکھا ہوتا تو میں تو اپنے گھر میں ہی پرورش پاتا. تیری وجہ سے، اصل میں اس کی بھی وجہ تو خود ہی تھا. میں خود کون سا چل کے آیا تھا بھی میری پرورش کر، یا میرے ماں باپ تیرے پاس لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے. اس کی بھی وجہ تو خود تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور میں بنی اسرائیلیوں کو بچہ تھا. قال فرعون نے کہا، وما اور کیا ہے رب العالمین. اچھا تو جو کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے ہے کیا رب العالمین؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان میں، ان کنتم موقنین اگر ہو تم سب یقین کرنے والے. موسیٰ نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو. قالا اس نے کہا، لمن حولہ ان سے جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون کیا نہیں تم سن رہے. پھر انہیں دائیں بائیں جو اس کے وزیر مشیر تھے کیا کہتا ہے، تم نہیں سن رہے کہ کیا کہہ رہے. کتنی بڑی بات کہہ دی تھی اس نے. رب العالمین تو وہ کہہ رہا تھا، میں انا ربکم الاعلی. سورۃ النازعات میں ہم نے پڑھیں گے آگے کہ میں رب العالی ہوں، اور یہاں پر موسیٰ نے سب کے سامنے کہہ دیا. کسی نے جرت ہی نہیں کی کہ موسیٰ کو پکڑیں اور موسیٰ کو روکیں یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ کریں یا کچھ اس طرح سے. تو سن کے تو بڑی بستی سی محسوس ہوئی. جب بے عزتی محسوس ہوئی تو کہتا ہے تم نہیں سن رہے یہ کیا کہہ رہے. قالا اس نے کہا، لمن حولہ اچھا، قالا ربکم کہنے لگا تمہارا رب، ورب آبائکم الاولین اور رب تمہارے پہلے آباء و اجداد کا.
تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی وہی رب ہے۔ قال اس نے کہا ان رسولکم الذی، بے شک تمہارا رسول جو ارسلہ بھیجا گیا ہے الیکم تمہاری طرف، لمجنون یقیناً دیوانہ ہے۔ لو جی، یہ تمہارا بھی رب بتا رہا ہے، اب تمہارے باپ دادا کا بھی وہی رب بتا رہا ہے، جو تمہاری طرف یہ بندہ بھیجا گیا ہے یہ تو ہے ہی دیوانہ، پاگل، اسے سمجھ ہی نہیں، یہ باتیں کیسی بہکی بہکی کہہ رہا ہے، رب تو میں ہوں اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایسے جس کے پاس کوئی دلائل ہی نہ ہو تو وہ کیا کہے گا، ایسے ہی الفاظ کہہ کے اگلے کو چپ کروائے گا۔ تو آج کے مولویوں کو کوئی پاگل کہہ کے دیکھ لے، دیوانہ کہہ کے دیکھے، بپھر جاتے ہیں۔ تو کتنا حوصلہ ہوگا حضرت موسیٰ نبی کے اندر۔ قال کہا رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم سب عقل رکھتے۔ اور بات بتا دی، یعنی جلتی کے اوپر تیل ڈالنا شروع کر دیا مزید۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے رب المشرق والمغرب، پہلے کہا تھا رب السماوات والارض وما بینہما، پھر کہا ربکم ورب ابائکم الاولین، اب یہاں کہہ دیا رب المشرق، پیچھے چھڈیا کی ہر چیز تو اسی میں لپیٹ کے رکھ دی، رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب کا رب جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی، اگر ہو تم عقل رکھتے۔ قال فرعون کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، یقیناً اگر تو نے بنایا ہے کوئی معبود غیری میرے علاوہ، لَأَجْعَلَنَّكَ بلا شبہ ضرور میں بنا دوں گا تجھے من المسجونین قیدیوں میں سے۔ اور جو طاقت میں ہوتے ہیں نا جھوٹے لوگ، ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، جو حق پر ان کو مار دو، قتل کر دو، قید کر دو، اور صرف آواز کو دبانے کے لیے۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ مار دو، پکڑ لو، قید میں ڈال دو، اس کی آواز بند کر دو۔ قالا اس نے کہا، اور آپ ذہن میں رکھیں جو بندہ سچائی کے راستے پر ہو اس کو جتنا دبانے کی کوشش کیا جائے وہ اتنی آواز اس کے نکلتی ہے۔ قالا اس نے کہا آوا کیا، لو اگر جیتو کا میں لے آؤں تیرے پاس بشیء مبین کسی چیز کو واضح۔ موسیٰ کہنے لگے قالا اولو جیتو کا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی دلیل لے آؤں، مطلب کہ کوئی ایسی چیز یا معجزہ جس سے واضح ہو جائے کہ میں سچا ہوں، واقعی اللہ کا رسول ہوں، تب بھی تو میری صداقت کو تسلیم نہیں کرے گا، تب بھی تو مجھے قیدیوں میں کر دے گا۔ قالا اس نے کہا فاتی چل لے کے آ بھی اسے ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے تو لے کر آ۔ اور اسے اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ لے کر پہلے ہی تیار کر کے کھڑا ہوا ہے۔ فَأَلْقَا، اللہ نے تو تیار کر کے بھیجا تھا نا، کیا دیا تھا، ایک لاٹھی دی، وہ جو لاٹھی ان کے پاس تھی اسی کو اژدہا بنایا تھا۔ فَأَلْقَا تو اس نے پھینکی عصاہ اپنی لاٹھی، فَإِذَا تو اچانک ہی وہ ثعبان مبین اژدہا واضح بن گئے۔ فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی تو اچانک کھلم کھلا اژدہا بن گیا، ثعبان کے بجائے حیہ، اور بعض جگہ جان کے ساتھ بھی تعبیر کی گئی۔ ثعبان وہ سانپ ہوتا ہے جو بڑا ہو، اور جان چھوٹے سانپوں کو کہتے ہیں، اور حیہ چھوٹے بڑے دونوں قسم کے سانپوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ بن گیا ثعبان، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہیں حیہ کہا، کہیں جان کہا، کہیں ثعبان کہا۔ اب سب کو تطبیق یوں دیں گے کہ موٹا بڑا ہونے کے لحاظ سے اسے اژدہا کہا گیا، جبکہ ہلکے ہونے اور تیز دوڑنے میں چھوٹے پتلے سانپوں کی طرح ہونے کی وجہ سے اسے جان کہا گیا ہے۔ مطلب بہت موٹا ہوگا تو وہ ہلے گا ہی نہیں، تو جان کہا گیا کہ جیسے چھوٹے جلدی جلدی تیزی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، ایسے وہ اس کے اندر صرف جان تھی۔ اور اژدہا کہا کہ بہت موٹا تھا تاکہ ان کے سانپوں کے لحاظ سے وہ دیکھنے کے لیے بہت بڑا لگ رہا تھا، جس سے لوگ خوف زدہ بھی ہو جائیں۔ اور حیہ زندہ تھا، پورا اچھی طرح سے موو کرتا تھا۔ وَنَزَعَ اور نکالا یادہ، ابھی یہ کیا تو اوپر سے وَنَزَعَ یادہ اور نکالا اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ تو اچانک ہی وہ یعنی وہ ہاتھ
بیضاء سفید، للناظرین سب دیکھنے والوں کے لیے، ونزع اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا، یعنی گریبان سے، کہاں سے کھینچا تھا؟ گریبان سے نکالا ہے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا، ایک ہی وقت میں دو معجزے دکھا کر فرعون کو تڑپا دیا۔ قال اس نے کہا للملئی سرداروں سے، حولہ اپنے ارد گرد، ان بلا شبہ ھذا یہ لساحر علیم یقیناً جادوگر ہے خوب علم رکھنے والا۔ قال للملئی فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا، بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے، اور یرید وہ چاہتا ہے یخرجکم کہ وہ نکال دے تمہیں من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہ ہی اپنے جادو سے، فماذا تامرون تم بتاؤ تم حکم کیا دیتے ہو؟ سارے تو گونگے کھڑے ہوئے تھے، نہ کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھ رہا تھا، نہ کوئی جواب دینے کی، نہ کوئی بات کرنے کی، وہ رب المشرق رب المغرب رب السماوات رب والارض اور رب رب بول رہا تھا، وہاں بھی زبان سب کی گونگ تھی، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے، تو یہ خود ہی بولا بتاؤ یہ تم سے نا کوئی دانا ہے، یہ کوئی دانا جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ جب یہ بات کی تمہیں تمہاری زمین سے، تمہارے علاقے سے، تمہارے شہر سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، یہاں آ کے خود قبضہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ ان کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ سا پیدا ہو کہ ہماری زمین سے، یہ کون ہوتا ہے ہماری زمین سے نکالنے والا؟ اب ان کے اندر حرکت آئی، جان آئی، یہ سن کر کہ اچھا یہ ہمارے قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ قالو ان سب نے جواب دیا، ارجے مہلت دے دے اسے، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وبعث اور تو بھیج دے، فی المدائن شہروں میں، حاشرین سب اکٹھا کرنے والے۔ اگر یہ جادوگر ہے تو کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیجیے۔ کن کو اکٹھا کریں گے وہ؟ جادوگروں کو اکٹھا کریں گے، یا تو کا وہ سب لے آئیں گے آپ کے پاس، بکلی سحار ہر بڑے جادوگر کو، علیم خوب جاننے والا، جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں گے، بڑے بڑے جادو میں جو عالم ہوں گے، بڑے بڑے جو جادوگر ہوں گے، عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، مولوی عالم مولویوں کو کہا جاتا ہے، یا وہ عالموں کو جو کہا جاتا ہے اس کے مطلب وہ علم رکھتے ہیں، تو بڑے بڑے بکلی سحار علیم ہر بڑا جادوگر جاننے والا وہ لے کر آئیں گے۔ فجمع السحرۃ تو جمع کیے گئے جادوگر، لمیقات طے شدہ وقت پر، یوم معلوم معین دن، پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے۔ جادوگروں کی ایک بڑی تعداد مصر کے اطراف و جوانب سے جمع کر لی گئی، ان کی تعداد 12,000، اور یہ بھی آتا ہے کہ 17,000، 19,000، 30,000 اور 80,000، مختلف اقوال ہیں۔ اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ کسی مستند ماخذ میں تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کتنی تھی۔ بہرحال فرعون اور آل فرعون نے اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پورا کرنا چاہا، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا نور پورا کر دے۔ کفر اور ایمان کے معرکے میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کفر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے تو ایمان کو اللہ تعالیٰ سرخروئی اور غلبہ عطا کر دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں کہا، اور ہم نے پیچھے انبیاء میں پڑھا تھا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو اس کا سر توڑ دیتا ہے، سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے، اس کا بیجا نکال دیتا ہے، اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، ٹوٹ کے ختم ہو جاتا ہے۔ وقیل اور کہا گیا للناس لوگوں کے لیے، حل انتم مجتمعون کیا تم سب جمع ہونے والے ہو، لعلنا شاید کہ ہم، نتبع ہم پیروکار بن جائیں، نتبع السحرۃ جادوگروں، ان اگر کانوا ہوں وہ سب، ہم الغالبین وہی غلبہ پانے والے۔ وقیل لعلنا نتبع السحرۃ تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں، سارے آ جاؤ
اکٹھے ہو جاؤ، دیکھو جو غالب آئے گا، مطلب ہمارے اگر جادوگر غالب آئیں گے تو پھر ہم تو پیروی کرنے والے بن جائیں گے۔ اب یہ سب آئے تھے اپنے علاقے کو بچانے کے لیے، یہ نہیں چاہتے تھے، جیسے اس نے پٹی پڑھا دی تھی، فلما، پھر جب جاء السحرہ، تو یہ تو نہیں کہا نا میرا تختہ الٹنے کے لیے آئے ہیں، میں رب العلیٰ کہتا ہوں تو میری زبان بند کرنے آئے ہیں، بلکہ کہا کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، بھڑکایا دیکھو کیسے ہے۔ فلما جاء السحرہ، پھر جب آگے جادوگر، قالو، کہا ان سب نے، فرعون سے، اِنَّ لنا، کیا واقعی ہمارے لیے اجرن، ضرور کوئی صلہ ہو، ان کننا، اگر ہوئے ہم، نحن الغالبین، سبھی غالب آنے والے۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون، جب آئے جادوگر تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ یہ سارا کچھ جادو وغیرہ کا یہ ڈونگ جو ہے نا، یہ دنیا کے مال کے لیے ہے سارا کچھ، اور وہ لالچی تھے، مال کے لیے تو سارا کچھ کرتے ہیں، جادو سیکھتے ہیں، تو اچھا خاصا جادوگروں کے اندر تو جادو لالچ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، آج کل بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور شروع میں کیا کہتے ہیں، نہیں کوئی آپ نے ہمیں، ہمارا کوئی ہدیہ نہیں ہے، ویسے آپ لوگ کو گلے میں کچھ ڈال دیجئے کہ ہم لنگر پکاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی فکس نہیں ہے، اور زبردستی کسی سے نہیں لیتے، یا ہمارا کوئی مقرر نہیں ہے کہ ہم نے یہ اتنا ہی لینا ہے پھر ہم یہ کریں گے۔ اور لوگ جن کو لگتا ہے کہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا، اور پھر باتوں باتوں میں یہ بھی کہتے تھے کہ صدقہ کرنا ضروری ہے، دیکھیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ کرنا ضروری ہے اور آپ کو کرنا پڑے گا، آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اور ہر بندہ غریب تھوڑا ہے، جس کو پتہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو وہ تھوڑے کی بجائے وہ زیادہ بھی ڈال جاتا ہے، چاہے میری بلا ٹلے سے، کسی کو پسند کی شادی کی فکر ہے، کسی کو شوہر کے قدموں میں ڈالنے کی فکر ہے، تو کسی کو رزق بڑھانے کی فکر ہے، تو کسی کو محبوب کو جو ہے وہ اپنا بنانے کی فکر ہے، اور لوگ کہیں بہو کو اپنی بنانے کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے، ظلم و ستم کے لیے لوگوں کو فکر ہے، تو کہیں بہو کو ضرورت ہے کہ میں اپنی ساس کو اپنے مٹھی میں کر لوں، تو یہ وہ باتیں ہیں ساری کہ جس کے لیے لوگ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ان کا جادو اچھا چل جاتا ہے۔ تو یہاں یہ سب کچھ لالچ میں ہے، اور یہاں بھی یہ لالچی نکلے، کہنے لگے پھر ہمارے لیے کوئی صلہ تو ہوگا نا، قال نعم، فرعون کہنے لگا ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم اس وقت ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ مقرب جو ہوتے ہیں نا، وزیروں مشیروں کے، یہ بادشاہوں کے جو مقرب ہوتے ہیں، ان کے تو کیا ہی نصیبوں کے کہنے ہوتے ہیں، ان کے سب کچھ اس ٹائم، جو ایک غریب بندہ بھی ایسے کسی بڑے کا، بادشاہ کا کوئی نوکر لگ جاتا ہے نا، کوئی غلام بن جاتا ہے، تو آپ سمجھیں اسے کھانے پینے کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر یہ مقربین میں بننے آ گئے، فرعون نے کہہ دیا تم تو میرے مقربوں میں سے ہوگے، چار چاند ہی لگ گئے۔ کہا ان کے لیے موسیٰ نے، القو، تم سب ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو۔ فالقوا، موسیٰ نے کہا جو ڈالنا ہے ڈالو، کیا مطلب ہے، جادو کے جو کرتب دکھانے ہیں دکھاؤ۔ فالقوا، ان سب نے ڈالی، حبالہم، اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، مقرب بنانا تھا نا فرعون تھے، کہنے لگی فرعون کی عزت کی قسم، انا، بلا شبہ ہم، لنحن الغالبون، یقیناً ہم سبھی غالب ہونے والے ہیں۔ اور کیا کہنے لگے، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم، ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔ انہیں نہیں پتا تھا کیا ہوگا۔ فالقا، پھر پھینکی موسیٰ نے عصاہ، اپنی لاٹھی، فاذا ہی، تو اچانک وہ تلقف، نگل رہی تھی، ما یافکون، جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ اب موسیٰ نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی، جس نے اسی وقت ان کے بنے بنائے کھلونوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ بنے بنائے وہ کھلونے ہی تھے نا، چھوٹی چھوٹی رسیاں اور لاٹھیاں۔ تو جب انہوں نے دیکھا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
سارے جادوگروں نے دیکھا کہ ان کے تو بنے بنائے کھلونے موسیٰ کا اژدہائی کھا گیا، یہ لاٹھیاں، یہ رسیاں جو میدان میں دوڑ رہی تھی سانپوں کی شکل میں، یہ تو سب کچھ ہڑپ کر گیا۔ انہیں سمجھ آج گئی کہ جادو کچھ اور ہے، یہ جو لایا ہے یہ کچھ اور ہے۔ اسی وقت گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالو، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب پر۔ اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم تو تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اب رب العالمین، رب العلیٰ تو وہ بھی کہلاتا تھا، رب العالمین بولا تو اس پہ اکتفا نہیں کیا، کیونکہ فرعون بھی خوش ہو سکتا تھا کہ بھئی مجھے انہوں نے رب العالمین مانا ہے، اور ساتھ ہی کہا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب جادوگروں کی یہ بات سن کے فرعون بپھر گیا، کہنے لگا آمنتم لہو قبل، ہاں قال، اس نے کہا آمنتم، تم نے بات مانی اس کی، قبل پہلے اس سے، ان آذن کہ میں اجازت دیتا، لکم تمہیں، انہو بلا شبہ وہ لکبیرکم الذی، یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے علمکم السحر، جس نے سکھایا تمہیں جادو، فلسوف، تو ان قریب، تو یقیناً جلدی، تعلمون، تم جان لو گے، لو قطعن، کیا جان لو گے، میں ضرور کاٹوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالفت سمت سے، والا اسلیبنکم، اور ضرور بھی ضرور میں سولی دوں گا تمہیں، اجمعین، سب کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، سو تمہیں ابھی ابھی پتہ چل جائے گا۔ اور ساتھ کہنے لگا قسم ہے میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا، مخالف سمت کاٹ دوں گا، اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب مخالف سمت کیا، رائٹ ہینڈ لیفٹ فٹ، لیفٹ ہینڈ رائٹ فٹ۔ قالو، ان سب نے کہا، یہ دھمکی تو دے دی نا، انہوں نے کہا لا ضیر، کوئی نقصان نہیں، کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی اس وقت فرعون کو، کوئی نقصان نہیں، انا بلا شبہ ہم الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، لوٹنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، جو کرنا ہے کر، ہم تو اپنے ربی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع، بے شک ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا، کہ وہ بخش دے گا ہمیں، ربنا، ہمارا رب، خطایانا، ہمارے گناہ، ان کننا، کہ ہم ہوئے ہیں، اول المومنین، پہلے سب ایمان لانے والے۔ اور اس بنا پر، یعنی ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں